السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ پنڈورا پیپرز سب کے سامنے آ گئے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پنڈورا پیپرز میں خاصی جو پاکستانی شخصیات ہیں ان کے نام بھی آئے ہیں، اور پنڈورا پیپرز کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ 1,20,00,000 فائلوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور 600 سے زائد صحافیوں نے اس پر کام کیا ہے۔ کوئی 29,000 کمپنیز سرفرز کی ہیں اس تحقیقات کے نتیجے میں، 2 سال تک کام کیے۔ 117 ممالک کے صحافی اس میں شامل تھے۔ یہ پاناما پیپر سے بڑا فائنینشل سکیم ہے۔ پاناما پیپرز میں 2 لاکھ سے زائد کمپنیز کو سکین کیا گیا تھا، اس میں 29,000 کمپنیز کو سکین کیا گیا، لیکن یہ ہر لحاظ سے اس سے بڑا سکینڈل ہے، اور 130 ارب پتی دنیا بھر کے ان کے نام پنڈورا پیپرز میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 150 کے قریب میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے ان تحقیقات میں حصہ لیا ہے۔ پاناما پیپرز میں 100 میڈیا ہاؤسز نے حصہ لیا تھا۔ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جنہوں نے تمام صحافیوں کو دنیا بھر سے اکٹھا کیا اور ان تحقیقات کے لیے ان کی خدمات حاصل کی۔ اب جو پاکستانی شخصیات ہیں ان کے نام بڑے انٹرسٹنگ ہیں، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسی طرح کے نام ہوں گے۔ سب سے امپورٹنٹ نام جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ فیصل وابڈا صاحب کا ہے۔ فیصل وابڈا صاحب کا اس میں نام ہے، ان کی آف شور کمپنی ہے مونس الہی ہیں، شوکت ترین ہے، عبدالعلیم خان صاحب ہیں، خسرو بختار ہیں، ان کی اہلیہ کا نام بھی شامل ہے، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ہیں، شرجیل میمن ہیں، اور وقار مسعود صاحب جو معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، ان کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے، اور میڈیا مالک شعیب شیخ، ان کا نام بھی آف شور کمپنیز میں شامل کیا گیا پنڈورا پیپرز کے اندر۔ اور انٹرسٹنگ نام جو بیوروکریٹس کے حوالے سے یا ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اس میں میجر جنرل ریٹائرڈ نصرف نعیم ہے، ان کی آف شور کمپنی ہے، خالد مقبول کے داماد ہیں، احسن لطیف صاحب ہے، ان کا بھی نام شامل ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر کے بیٹے حسن مظفر، ان کا نام بھی شامل ہے، اور میجر جنرل تنویر ہیں، ان کی اہلیہ زہرا تنویر کا نام بھی پنڈورا پیپرز میں سامنے آ رہا ہے۔ عدنان آفریدی ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے۔ علی جہانگیر صدیقی جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ان کا نام بھی پنڈورا پیپرز میں آ رہا ہے۔ عارف نقوی صاحب جو فراڈ سکیم میں اس وقت اریسٹڈ ہیں، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور عارف نقوی وہ ہیں، جب وہ لندن میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں عارف الوی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپانسر بھی رہے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو کوئی پارٹی ایسی سچ ہے نہیں جن کے رہنماؤں کا نام اس میں شامل نہ ہو، اور بیوروکریٹس کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، کاروباری شخصیات کا نام بھی ان میں شامل ہے، اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کے نام بھی ابھی کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاناما پیپرز میں 400 سے زائد پاکستانیوں کا نام آیا تھا، اس دفعہ 700 سے زائد پاکستانیوں کا نام شامل ہے، لیکن پاناما پیپرز میں صرف نواز شریف فیملی کے خلاف ہی کارروائی کی گئی تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا، اس پر بات کریں گے، اور ڈیفرنٹ کمپنیز کا، ڈیفرنٹ پارٹیز کا کیا موقف ہے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے مسلم لیگ نون کے پاس، اور اس سے پہلے میں گیسٹ کا تعارف کروا دوں۔ آج کے شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی پرویز ملک صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، اور کوشش کریں گے کسی جرنلسٹ سے بھی بات ہو سکے۔ علی پرویز ملک صاحب، پنڈورا پیپر سامنے آ گئے، آپ کے ایک رہنما کا بھی نام سامنے آ گیا، کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میتلا صاحب، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں اپنی آپ کو جو ویوز ہیں اس معاملے کے اوپر دینے سے پہلے صرف گزارش یہ کروں گا کہ اس معاملے کو تھوڑا احتیاط کے ساتھ ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے، کیونکہ پر سے کسی کی آف شور کمپنی ہونا یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کمپنیز ڈکلیئرڈ تھیں کہ انڈکلیئرڈ تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کمپنیز کو بنانے کے لیے جو پیسے آئے تھے کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھے، کیا وہ انڈکلیئرڈ ویلتھ
ویلتھ تھی یا کیا معاملات تھے. تو کیونکہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم لوگوں کی پگڑیاں پہلے اچھال دیتے ہیں اور اس کے بعد ثبوت بعد میں منظر عام پہ آتے ہیں, تو تھوڑا سا میں گزارش کروں گا محتاط اس پہ رہنا چاہیے. اور آپ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں جو یہاں پہ احتساب کا علم بردار ہوں اور میں چاہتا ہوں اس ملک کے اندر شفافیت اور اچھی گورننس لے کے آؤں, تو آج میرے خیال سے موقع آیا ہے کہ جو یہ جن لوگوں کے جن صاحبان کے نام آگے آ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں اور جن کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ جانتے ہیں دوہری شہریت کا جب معاملہ آیا تو ایک ایوان سے نکال کے دوسرے ایوان میں لے گئے, آج دوبارہ ان جیسے لوگوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں, کیا وہ اکراس دا بورڈ سیم معیار رکھتے ہوئے کیا ان سب کا احتساب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ معاملہ ذرا میری نظر میں بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کو میرے خیال سے بھانپنا تو آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جمع ہوئی ہوتی ہیں, اور آپ سیدھا سیدھا کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی ایسٹ سٹیٹمنٹس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ تو انڈکلیئر چیز کرنے کی وجہ سے, نان ڈسکلوجر کی وجہ سے وہیں پہ ان کو سزائیں دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی سالوں کے اندر چلنے والا مرحلہ نہیں ہے, دیر اینڈ دین فیصلہ ہے. پر ایک چیز جو بڑی ضروری ہے میتلا صاحب آپ کو دیکھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں جو یہاں پہ حکومت پاکستان کی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہے ہیں, اور فرق محکموں کے اندر کچھ وزیر رہے ہیں, کچھ کسی کے ملٹری سیکٹری رہے ہیں, کوئی جرنیل رہے ہیں, کوئی جج رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, سیاستدانوں کا اور کاروباری شخصیات کا تو ہم ہمیشہ سے احتساب کرتے ہیں, کیا یہ اچھا نہ ہو اس دفعہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, جو پبلک سرونٹس ہوتے ہیں, آج یہ آغاز ہم ان سے شروع کریں اور ان سے پوچھا جائے کہ احتساب آپ ہی نہیں کرنا ہے نا, پارلیمنٹ نے کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کرنا ہے, آپ کریں نا, کوئی ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں آپ. میں آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ انفارمیشن کو آ جانے دیں, اکراس دا بورڈ احتساب کے ساتھ آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کروں گا. ایک بات کہہ دوں, ایک بات, جو علی ڈار صاحب والا معاملہ جو آپ کر رہے ہیں, علی ڈار صاحب نے اپنا جواب آلریڈی دے دیا ہوا ہے, اور وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے اور ان کی کمپنیز ڈکلیئرڈ ہیں, جو بھی آپریشنل کمپنیز تھی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. پر آپ ضرور تحقیق کریں اور اپنی تسلی کریں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے سینئر جرنلسٹ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد مالک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ تمام نام آئیں گے پینڈورا پیپرز میں, اور کہیں پر مایوسی بھی ہوئی ہے میری طرح کہ بہت بڑے نام ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن شاید اس طرح سے ہو نہیں سکا؟ دیکھیے, ایکچولی پاناما پیپرز کے بعد نا سب کا تھریشولڈ بڑا ہائی ہو گیا ہوا تھا. وہاں ہمارا اگر پرائم منسٹر کا نام نہ ہو, ان کے خاندان کا نام نہ ہو, تو ہمیں مزہ نہیں آتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کوئی سرونگ جنرل کا بیٹا بوٹا نہ ہو تو تب بھی ہمیں چین نہیں آتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. لیکن مجھے ابھی میں بھی باہر ہوں, بٹ سمبڈی ٹولڈ می کہ شاید وقار مسعود صاحب کے صاحبزادے کا نام بھی ہے کہ جی ان کی بھی بیچ میں ہے. وہ بڑے کلیدی عہدوں پہ رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹاپ بیوروکریسی کے جو ایسٹس ہیں وہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ, میں بالکل تو اس کی بات سے ان سے اگری کرتا ہوں کہ پالیٹیشین سے تو فوکس ہوتا ہی ہے, اور وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے, الیکشنز میں بھی اور الیکشنز کے بعد بھی اور آگے پیچھے بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جب پاناما پیپرز ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کوئی 250-300 اور لوگوں کے نام بھی تھے. کہاں گیا ایف بی آر؟ کیوں سویا رہا؟ کیوں ان کے اوپر انہوں نے کوئی فالو اپ نہیں کیا؟ اب دیکھنا بھی ہے کہ کیا اس کے بعد یہ وہ سارے کیسز کو دوبارہ پرسیو کریں گے یا نہیں کریں گے. اس میں پرائم منسٹر کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. مونس لائی صاحب کا نام آ گیا ہوا ہے. مونس لائی آپ کو پتا, بڑی وہ تو گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس گروپ نے ان کو وزیر بنایا تھا. پرائم منسٹر تو ایک زمانہ تھا ملتے نہیں تھے ان کو, اور ان کو تو استعفیٰ لینا بڑا آسان ہوگا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اپنا نام کلیئر کریں, لیکن پھر خسرو بختیار خاندان کا کیا کریں گے, یہ بھی اب دیکھنا ہے ہمیں, کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ فائنانس منسٹر ہیں پنجاب میں, خود بختیار صاحب یہاں پہ ہیں. پہلے تب انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم جب ان کے نیب شہر کی باتیں ہوئی تو دیکھیں وہ تو ہمارے بھائی, تیسرے بھائی ہیں, وہ سارا بزنس سنبھالتے ہیں اور فیملی کا سارا وہ کرتے ہیں. اب انہی کا نام آ گیا آف شور کمپنیز کا. تو یہ انٹرسٹنگ کیسز ہوں گے جہاں پہ کچھ پہ پرائم منسٹر کو بڑا آسان ہوگا سخت فیصلے لینا. ویسے وابدہ صاحب کا بھی مالک صاحب نام آیا ہے, خسرو بختیار کی اہلیہ کے بھی نام آیا ہے, علیم خان کا بھی نام آیا ہے اس میں. دیکھیں علیم خان تو پہلے ہی اس وقت وہ ایک اور ان کی چل رہی ہے, وہ تو پہلے وہ جہانگیر ترین گروپ میں تھے, اب وہ اس گروپ سے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن
وہ ان کی اپنے ایمبیشنز ہیں چیف منسٹر گیم کے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے جو سب سے زیادہ اس تمام چیز میں نظر آ رہا ہے, مجھے نیشنل لیول سے زیادہ اس کا پنجاب پالیٹکس پہ اثر ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ مونا سلائی وغیرہ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, پرائم منسٹر ان کو اسی طرح رگڑتے ہیں, تو ان کا جو الائنس ہے پی ایم ایل کیو کا پنجاب میں, جو بڑا کرٹیکل الائنس ہے, اس پہ زد پہنچتی ہے. بزدار صاحب سے پہلے ہی نہ گورنمنٹ چل رہی ہے نہ لوگ چل رہے ہیں, وہاں پہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ بہت حد تک پرویز الہی صاحب چلا رہے ہیں. اور جب لاسٹ ٹائم بھی جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, ابھی بھٹو صاحب اپنا بلاول بھٹو سے بھی آپ کو یاد ہے, محمد سلائی کی بھی 4-5 ملاقاتیں ہوئی تھیں جب وہ پنجاب میں بھی آئے ہوئے تھے. ابھی پچھلے دنوں یہاں بھی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, وہ بھی ایک الائنس اپنی جگہ بن رہا ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ اس کی, مجھے اس کا سب سے زیادہ ڈائنامکس انٹرسٹنگ ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے پنجاب پالیٹکس میں, اور پنجاب بھی مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے لیے اپنے لیے کوئی کرائسس نہیں ہے, ڈائریکٹ ان پہ کوئی چیز نہیں ہے, ان کے خاندان پہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ 2A زبان پارک کے حوالے سے اچھی بھلی کانٹروورسی جنریٹ تو ہو گئی ہے مالک صاحب. لیکن اس کی کلیریفیکیشن بھی بڑی کیٹیگوریکل آ گئی ہوئی ہے. وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کا نام بھی آ گیا ہے, انہوں نے اونا بھی کر لیا کہ جی میری کمپنیز ہیں, وہ گھر بھی علیحدہ ثابت ہو گئے ہیں, ان کی اپنی ٹرانزیکشن بھی ثابت ہو گئی ہیں. اب انلیس ان میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر ایٹ سرفس ان کے بیان لیں, جس طرح فائنانس منسٹر کی بات آئی, انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ اپنا ورژن دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری فلانے طارق بن لادن کی تھی کمپنی, وہ چاہتی تھی سلک بینک میں لینا, اس کے لیے اسپیشل پرپز وہیکلز ایس پی ویز بولتے ہیں جن کو, تو یہ آف شور کمپنیز ایس پی ویز بنی, نہ اکاؤنٹ کھولے نہ ٹرانزیکشن ہوئی, جب وہ سودا نہیں بنا تو بات ختم ہو گئی. بالکل صحیح. اچھا مالک صاحب, آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے پاناما کے بعد ہلچل آئی تھی, اس طرح کی کوئی ہلچل دیکھنے میں آئے گی, کوئی چینجز نظر آئیں گے؟ دیکھیں چینجز تو یہی ہے نا کہ خسرو بختیار کا کیا دیکھنا ہے, نیب پہ بڑا ایڈیشنل پریشر آ جائے گا. جب آپ کو پتا ہے بہت عرصے سے نیب کے پاس ایک بڑی کمپریہنسو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, اور پھر وہ سین بھی ہوا کہ جی کس طرح ملتان سے کیس موو کروایا گیا, پھر لاہور اور پھر واپس, تو وہ پروٹیکشن ہو رہی تھی اس فیملی کی. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ تھنگ. واٹا صاحب تو اس وقت وزیر ہے ہی نہیں, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا بھی پریشر. تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے 2-3 وزراء اس میں آ گئے ہیں, ان کا نام آ گیا ہوا ہے, وہ کہیں گے کہ آپ ڈیزائن دیں. میرا خیال ہے عمران خان کو وزیر گراتے ہوئے دیر نہیں لگتی. وہ جس طرح کے ہیں وہ اپنا دیکھتے ہیں, ان پہ ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے تو وہ کھڑکا دیتے ہیں, اور وہ پھر 6 مہینے بعد واپس آ جائے تو آ جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اب صرف اگر عمران خان نے دیر لگائی پرائم منسٹر نے, وہ ان کو ہرٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جتنا اسٹرانگ انہوں نے ایک انفارگیونگ بیانیہ بنایا ہوا کرپشن کے اوپر, ان کو اب یہ کرنا ہوگا کہ گولی کی اسپیڈ کے ساتھ جس کا نام آتا ہے اس کو کہنا ہوگا جی آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں, آپ کو کوئی پبلک آفس نہیں ملے گا, اور جن کے پاس ہے ان سے وہ لے لیں گے. اگر کوئی ڈر لیتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. بالکل بریف سا کمنٹ ریکوائرڈ ہے. مالک صاحب, 4-5 ریٹائرڈ جنرلز اور ان کی فیملی کا بھی نام آ گیا ہے. پی ٹی آئی کا اس پہ سٹینس آپ کیا دیکھتے ہیں, چونکہ ان کا ادروائز تو بڑا واضح ہے, ہائی مورل گراؤنڈز کی بات وہ کرتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے نا, وہ صرف سرونگ جنرلوں سے گھبراتی ہے, ریٹائرڈ جنرل سے کوئی نہیں گھبراتا. ریٹائرڈ تو یہاں آرمی چیف کو رول دیتے ہیں ہم, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ریٹائرڈ جنرل کے انفلوئنس کا زیادہ ہوگا. آئی تھنک یہی تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو ایف بی آر کی بات کرتے ہیں جی 7 چیئرمین چینج کیے, ایف بی آر میں جی ہم ریفارمز کر رہے ہیں, ایف بی آر ول بی دا تھنگ. پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایف بی آر کیا صرف قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چلتی ہے, کیا یہ ایف بی آر صرف اپوزیشن کے خلاف چلتی ہے, کہ ایف بی آر کی ٹانگوں میں اتنا یہ لیگ ڈالیں گے پرائم منسٹر کہ وہ ریٹائرڈ جنرلز کا بھی چیک کرے اور اپنے لوگوں کو بھی چیک کرے. یہی تو وقت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ اب ریاست مدینہ کا ٹیسٹ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. محمد مالک صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی پنڈورا لیکس کے حوالے سے 2 ٹویٹس آ گئے ہیں. علیم خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا, عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کی بھی غیر قانونی چیز سامنے آئے گی ان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی جائے گی. اور دوسرا, علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے تمام ایسٹس ڈکلیئرڈ ہیں. یہ ان کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بتائیں کہ استعفے لے رہے ہیں خسرو بختیار صاحب سے, فیصل وافدہ صاحب سے, عبدالعلیم خان صاحب سے؟ شاید میں سمجھتا ہوں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آف شور کمپنی رکھنا ایک قانونی جس کا حق ہے, اور اگر اس نے کسی نے شو کی ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. ہاں, جس نے پاکستان کے ٹیکس پیئر میں وہاں پہ اس نے شو نہیں کی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا اخلاقی جواز کوئی نہیں بنتا, کہ وہ چاہے آرمی سے ریلیٹڈ ہو, چاہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہو. میں سمجھتا ہوں وہ ہائر پوزیشن کے اوپر چاروں چیزیں آتی ہیں, اس کی مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیئر سے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھے, کہ بھئی آپ دوسروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, مگر اگر آپ خود بھی, اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور اگر آپ ٹیکس کے ناطے اگر آپ کسی چیز کو چھپاتی ہیں, دیکھیں کبھی کبھار ایسی چیز آ جاتی ہے شاید بھائی کہ چھوٹی کوئی چیز, کوئی ٹرانزیکشن آدمی سے چھوٹی کوئی بھول گیا, وہ اور چیز ہے. مگر اگر کسی ملک کے اندر کہ وہ اپنی فیملی کے نام پہ پراپرٹی ہو یا آف شور کمپنی ہو, اور اس کے حوالے سے اس نے اگر نہیں بتایا ہوا یہاں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اخلاقی جواز نہیں بنتا. اور یہ ہوتے ہیں بولڈ اور بلنٹ ڈیسیشن. میں اس وقت جو سمجھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بالکل ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس کی تحقیقات بھی کرائیں گے. اگر تحقیقات کے وقت, اگر, کیونکہ میں پرائم منسٹر کا پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونے کے ناطے کم سے کم آج یہ چیز کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی فیملی میں سے کسی کی آف شور کمپنی نہیں ہے. اگر ہو بھی صحیح, مگر اگر ڈکلیئر نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے. نہیں, یہ ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. ایسے دیکھیں یہ پلیئر جلدی جا رہے ہیں, یہ جو 700 کے نام آئے ہیں یہ آف شور کمپنیاں ہیں وہاں پہ جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس قانونی جواز ہے اور ان کو فارغ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی تحقیقات میں ضرور شامل ہو کہ آپ کیسے وہ بنائیے, کیا بنائیے, کیسے آپ نے بنائی ہے. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ قانونی اور غیر قانونی والے سلسلے میں بعد میں پڑ جائیے گا نا. جو آپ نے پیمانہ شریف فیملی کے لیے رکھا تھا اور نواز شریف صاحب سے مطالبہ کرتے رہے استعفے کا, اسی طرح کا معاملہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیجئے. فیصل وافدہ کو کہیں کہ وہ ریزائن دے, ان کو کہیے, خسرو بختیار کو کہیے, ان کی اہلیہ کا بھی نام آ گیا ہے, نیب میں بھی ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ ملتان سے یہاں موو کروائے گئے. اور پھر آپ دیکھیں مونے صلاحی صاحب کا بھی نام آیا, ان کو کہیں, ان کے خلاف بھی نیب میں 10 کیسز ہیں. شاید میتلا صاحب, میں ایز اے ڈاکٹر رمیش, میں کم سے کم اپنے ضمیر سے یہ ضرور بات کروں گا کہ جن لوگوں نے یہاں پہ اس حوالے سے آف شور کمپنی کو اپنے ٹیکس پیئر میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے, تو وہ کم سے کم عمران خان کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے, پاکستان کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو ادارے سے, اس عہدے سے سیپریٹ کرے. اگر نہیں کرتا ہے, ریئیکشن اس کا کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کو اس کو فارغ کرنا چاہیے. فارغ کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. میں کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. میں نہیں دکھائی ہوئی ہے, وہ کم سے کم پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, نام سارے آپ کے سامنے آ گئے ہیں, کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہیں, ابھی ججز کے نام بھی سامنے آ جائیں گے, سیاستدانوں کے جو نام تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. کیا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور شرجیل میمن کے خلاف کیا ایکشن آپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی آپ کے پروگرام شروع سے پہلے کچھ ٹائم پہلے پینڈورا پیپرز کا ایک جو ہے وہ اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں, جس میں سیاستدانوں کے بھی ہیں,
فارمر جو جرنیل ہیں ان کے بچوں کے بھی آ رہے ہیں اور فیملی کے ممبرس کے آ رہے ہیں، بیوروکریٹس کے بھی آ رہے ہیں. اب ابھی تو کچھ آنے ہیں، میرے خیال میں کل آج رات تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ نام ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل اس کے اوپر کوئی میٹنگ کال کی اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے. ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ ماضی کے عمران خان جو کہ اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، پہلے تو صبح اٹھ کے پہلے اپنے وزراء اور جو بیوروکریٹس اور جو بھی آفیسرس ان کی حکومت میں ان کو کہیں گے کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں اور پھر آئیں کہ ان کو پراپر انویسٹیگیشن ہو اور جس میں جو بندہ کلیئر ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائے. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چیزیں ہیں کہ اب ماضی میں جو چیزیں آپ کرتے رہے تھے تو آج آپ کی حکومت میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی ماضی کی جو اسٹیٹمنٹس تھی اس پہ آپ عمل درآمد کرتے ہیں نہیں کرتے. جو انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹس دی تھیں جن حوالے سے، اس میں تو ایک بھی ہم نے ان 3 سالوں میں عمل درآمد نہیں کیا. خود تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ان کی جو اس پہ جو ہے توشہ خانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آج بھی بہت زیادہ کل اور آج چل رہا تھا، ان کی گھڑی کے متعلق چل رہا تھا کہ تحفے ملی، جو کہ سوشل میڈیا میں دیکھا، مجھے اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے. جو بندہ خود توشہ خانے کے حساب نہیں دے رہا تو وہ کیا کسی سے اور سے حساب لے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے پیپلز پارٹی پنڈورا پیپرز کے حوالے سے. دیکھیں یہ قبل از وقت ہے. ہماری پارٹی کی میٹنگ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کل ہونی ہے، پارٹی کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنی ہے. میں ابھی جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میں بالکل اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں. کمیشن کس چیز سے کمیشن بنانا ہے؟ نام آ گئے ہیں، استعفے طلب کریں ان سے. کس چیز کا کمیشن بنانا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ ٹائم دے دیا جائے تاکہ وہ 2 سال اس کمیشن کے اوپر گزارے اور 2 سال بعد پھر وہ کمیشن کہے جی وہ تو اب چلے گئے ہیں. تو فی الحال تو فوراً ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئے ان سے وزیر اعظم صاحب استعفیٰ طلب کریں. بالکل صحیح. یہ علی پرویز ملک صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ سیاستدانوں کا احتساب ہو جاتا ہے لیکن بیوروکریٹس کا احتساب نہیں ہوتا. فیصل کریم کٹی صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب، تو اس حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں جوائنٹ ریزولوشن آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جواب لیں کہ کیا شرجیل میمن کا اگر نام آیا اور اگر اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا آپ اسے ریزائن لیں گے؟ میں تو جی کٹی صاحب بتا دیں، شرجیل میمن صاحب سے بھی ریزائن لے رہے ہیں. بالکل. آپ کس چیز کے ریزائن سے لینا چاہتے ہیں؟ وہ تو منسٹر نہیں ہے، نہ وہ ایڈوائزر ہیں، وہ تو ایم پی اے ہیں. آپ اب دیکھیں ایک شرجیل میمن کا نام آیا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی اس کا اسٹیٹمنٹ دے گی، ہم اس کی پوری ڈسکشن کریں گے. ہماری پارٹی میں غلط لوگ ہوں گے، جس کا ہوگا ہم اس کو بالکل کریں گے. لیکن میں آج ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اس وقت کے وزیر اعظم، کیونکہ رمیش بھائی کے اس وقت کے وزیر اعظم کوئی اور تھے، تو جو ہے وہ اس سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل صبح اٹھ کے ان سب بیوروکریٹ سے، ان سب جن لوگوں کے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان بڑا ایزی ٹارگٹ ہیں، جو باقی نام آ رہے ہیں ان سے کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. ماضی میں ایک سیکنڈ ماضی میں ایک آیا تھا پاناما کا، اس پہ آپ نے نواز شریف کو ان کو سزا دی. کیا باقی لوگ کدھر چلے گئے اس میں؟ کیا وہ جو ہے اس میں باقی سارے فرشتے رہ گئے تھے؟ اگر آپ نے تو یہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، اس کا سلوشن تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے. اس پر دوبارہ آتے ہیں. بریک مجھے لینے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ سیاستدانوں کا احتساب ہو جاتا ہے، بیوروکریٹس کا نہیں ہوتا. تو اسی پہ ہینڈ جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور کیا کریں گے؟ بریک چھوڑا دیں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب، عدالتی کمیشن، عدالتی بینچ بنا تھا نواز شریف صاحب کو جب پاناما میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا. آپ کو اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پنڈورا پیپرز کے حوالے سے بھی عدالتی بینچ بننا چاہیے؟ دیکھیں میتلا صاحب، میں نے جو آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بات کی، کائنڈلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اتنا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم دنوں کے اندر اس کو پورا اختتام کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. میں اگر وزیر اعظم صاحب نیک نیتی سے اگر یہ احتساب کے عمل کو آگے لے کے چلنا چاہیں نا، صبح ایف بی آر کو کہیں کہ جی ان 100 لوگوں کے نام آئے ہیں، مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہ اپنے اثاثہ جات جو ایف بی آر کو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا یہ کمپنیاں ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں ڈکلیئرڈ ہیں. اور
جن لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ان کو یہ فوراً تفتیش کے اندر ایف بی آر کو کہیں کہ 2 مہینے کے اندر ہمیں رپورٹ دیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, کیا پروسیڈز آف کرائم ہے, کیا رشوت کے پیسے ہیں, کیا معاملات ہیں. اور جو جتنی دیر یہ تفتیش ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب نے ہمیں خود بتایا ہوا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, تفتیش کروانی چاہیے, نام جب کلیئر ہو جاتا ہے واپس آ کے گورنمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور اس کے اندر جو آپ نے اپنے پہلے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پاناما پیپرز کے اندر سے ایک آدمی کو پکڑ کے اس کا احتساب کا عمل پورا چلایا تھا, وہ باقی لوگوں کو بھی اس میں انکلوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو پیزا والے جو یہاں پہ المشہور آپ کے تھے باجوہ صاحب, ان کو بلایا جائے اور ان سب کو ایف بی آر کے آگے پیش کیا جائے اور ان کو 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا جائے کہ بھائی اپنی رپورٹ ہمیں جمع کریں. اگر یہ رپورٹ نہیں دیتے 2 مہینے کے اندر تو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور میں دونوں نیشنل اسمبلی کی جو فائنانس کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس, اس کے ممبر ہیں, ہم دونوں کو چاہیے کہ وہاں پہ ایجیٹیٹ کریں اور ان ساروں کو وہاں پہ بلا کے ایف بی آر کی وہاں پہ ہم ایف بی آر سے جواب دہی کریں کہ بتائیں آپ کی اپنی کیا کارکردگی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ باقی لوگ علی پرویز ملک صاحب یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کے اینڈ پہ کیا کریں گے؟ عدالت جائیں گے, پارلیمنٹ میں ریزولوشن لے کر آئیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں میتلا صاحب, یہ بات کو آئے ہوئے ابھی میرے خیال سے گھنٹہ نہیں ہوا. میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو سمجھ بوجھ فائنینس کے معاملوں کے اوپر ہوں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے, یہ دنوں کے اندر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم نیک نیتی سے اس کے پیچھے جائیں. باقی ہماری پارٹی جب اس کے اوپر مشاورت کرے گی, وہ جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, میں وہاں پہ بھی یہ بات کہوں گا کہ یہ تو ایف بی آر کو بٹھا کے ان کو اگر یہ نیسیسری ڈائریکشنز دے دیں تو ہم 2 ہفتوں کے اندر, اس 3 ہفتوں کے اندر اس تحقیق کو, اس تفتیش کو منطقی انجام پہ لے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو قرار واقع سزا دے سکتے ہیں جنہوں نے اس اسٹیٹ کے پیسے اپنے پبلک عہدوں کے اندر بیٹھ کے نوچے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. فیصل کریم کوٹی صاحب, فرید الدین برقی ہیں جو کہ وزیر اعظم کے قریبی تعلق والے بتائے جاتے ہیں, کچھ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کے حوالے سے اب تفصیلات سامنے آئی ہیں. ان کا نام بھی پنڈورا پیپرز میں ہے کہ ان کا 2A زمان پارک میں پہ 2 آف شور کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم کے فرنٹ مین ہیں. تو لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی, فرید الدین صاحب نے بھی وضاحت دے دی. آپ اس وضاحت کو قبول کرتے ہیں کہ ان 2 کمپنی سے وزیر اعظم صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ فرید الدین صاحب کا جو ہے وہ نام آیا ہے اور غالباً یہی آ رہا تھا کہ کوئی ایک زمان پارک میں کوئی ہے ان کا نام آ رہا ہے. یہ تو ابھی اب تھوڑے دنوں میں یا کل پرسوں تک پتہ چل جائے گا کہ وہ وزیر اعظم کے فرنٹ مین ہیں, ان کے پیسے ہیں, جو چیزیں بھی ہیں وہ تو سامنے آئیں گی. یہ تو چھپنے کی چیزیں نہیں ہیں. ابھی بہت سے جو ہیں وہ چیزیں کھلنے کو ہیں. ابھی تو انیشیلی ان کی جو ہے وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کل صبح اٹھ کے سب سے پہلے استعفے طلب کرے, جو ماضی میں کہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور صرف میں نہیں سمجھتا کہ صرف سیاستدانوں کے ہونے چاہیے, بیوروکریٹس جو بھی اس کے اندر ہیں ان سب کے جو ہے ان کا عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, اگر کوئی بھی رانگ ڈوئنگ اسٹیبلش ہوتی ہے تو کارروائی کی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے رانگ ڈوئنگ پروو ہونی چاہیے, اس کے بعد کارروائی ہوگی. وہ بالکل جیسی پروو ہوں, جیسے چینی کا ہوا, جیسے آٹے کا ہوا, جیسے دوائیوں کا ہوا, جیسے توشے خانے کا ہوا, تو اگر ایسے ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ سارے چور کلیئر ہو گئے. اور 2-4 سال کے اندر تو ہو ہی جائے گی. تو یہ چیزیں تو مطلب انہوں نے پہلے آپ کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ساری انویسٹیگیٹ ہوئی نا, تو اس میں کون سی, تو آپ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے فنکشنریز کے اگینسٹ کسی قسم کی کارروائی کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کریں گے, بالکل نہیں. جب یہ ٹویٹ آ گیا تو مطلب سمجھ جائیں کہ ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹویٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ صبح سویرے اٹھ کے آپ اپنا استعفے جمع کرا دیں, پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں پھر آئیں. یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو NRO دیں گے, کسی کو NOC دیں گے, کسی کو NRO دے دیں گے, اور پھر جو ہے وہ چیزیں سب کچھ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی. یہ موٹس الائی صاحب کا بھی نام دوبارہ سے آگے, نیب کے کیسز بھی ہیں, ریفرنسز بھی ہیں, خسرو بختار صاحب کا بھی. یہ دونوں اتنے لاڈلے کیوں ہیں اور کیسے ہیں کہ ہر دفعہ ہی بچ جاتے ہیں فیصل کریم کوٹی صاحب؟ دیکھیں, میں خسرو بختیار کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بہت بڑے لاڈلے ہیں, کیونکہ 2 بھائی ہیں اور دونوں اس وقت جو ہے وہ بڑے اہم پوزیشن پہ ہیں. شوگر کی انکوائری سے بچ گئے اور مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف ہیں.
مون سلائی صاحب ان کی مجبوری ہے، ان کے اتحادی ہیں. اگر آج مسلم لیگ کاف ان سے جاتی ہے تو ان کی حکومت جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک دو پروگراموں میں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہ میں نے کہا سینٹ کے الیکشن کے بعد مون سلائی کو انہوں نے وزیر بنانا ہی بنانا ہے، کیونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں. کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بلیک میل ہوتے ہیں. تو یہ اتحادی ہیں مون سلائی، ان کی مجبوری ہیں. اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم کاف میں جو وزیر ہوگا وہ مون سلائی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. یہ تو وزیر بھی نہیں بنا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ان کے اتحادی ہیں، اور اتحادی کو تو مطلب ہے کہ وہ ان کے اتحاد سے آج نکل جائے تو ان کی مرکز اور بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریزائن لینے کے لیے ٹویٹ کیا جاتا. اب وہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر این آر او دینے کے مترادف ہے. دیکھیں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، اور جتنا پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ چیز پاسبل ہے. اور جن لوگوں نے ٹیکس کے اندر اپنا یہ شو نہیں کیا ہوگا ان کو ریزائن دینا پڑے گا. اگر ریزائن نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب چیز نہیں ہوگی، ان کو فارغ کرنا چاہیے. اگر فارغ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اسپیس دی ہے جو کم سے کم ہمارے لیے مورلی اچھی چیز نہیں ہے. اس وقت جو چیز جہاں پہ انکوائری کا تعلق ہے، بالکل انکوائری ہونی چاہیے، مگر انکوائری کے دو پہلو ہونے چاہیے. جس نے شو کیا ہوا ہے اس کی اور لیول پہ انکوائری ہوگی، جنہوں نے شو نہیں کیا ہوا ہے وہ بالکل گلٹی ہے، ان کی اور لیول کے. علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو چند دنوں کی بات ہے، اور پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہائی مورل گراؤنڈز پر استعفے طلب کیے جاتے. مون سلائی خسرو بختار کا 10 دفعہ مختلف چیزوں میں نام آ گیا ہے، لیکن آپ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پاہج ہے. بات یہ ہے کہ انکوائری بالکل اس نے صحیح کہا، ہم دونوں فائنانس کمیٹی کے حصہ ہیں اور 1 مہینے 2 مہینے کا یہ کام ہے. مگر یہ چیز وہ تو بعد میں اسٹیج آتی ہے نا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شو نہیں کیا ہوا ہے ان کی ریزینیشن میں مورل گراؤنڈ پہ سمجھتا ہوں کہ خود کو ایسی دینی چاہیے. ہاں جس پر ایلیگیشن ہے، جیسے ابھی شوکت ترین کہہ رہا ہے کہ میری 0 ٹرانزیکشن ہے، میری کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے. ہاں ان کو اسپیس دینی چاہیے. اگر ان کے پاس وہ مورل چیز ہے وہ فوراً ایف بی آر کو جواب دے، اور ایف بی آر کو جواب دیں اور آئی سی آئی کو لکھے اور میڈیا کے اوپر بتائیں کہ کم سے کم پرائم منسٹر کے خیر خواہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کم سے کم پرائم منسٹر کے اوپر یہ دباؤ نہیں لگنے دیں، پرائم منسٹر کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھانے نہیں دیں. تو سمپل سے یہ کہیں کہ ہم ساری یہ غلطی ہو گئی، ہم جا رہے ہیں. ملک صاحب بریف سا کمنٹ کر دیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. چیز اور ہم جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. جی علی پرویز ملک صاحب آخری ورڈز. پوزیشن ونڈیکیٹ ہوئی ہے وزیر اعظم کی. کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں اپنی صرف نیتیں صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند گھنٹوں کے اندر معاملہ، چند دنوں کے اندر یہ معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے یہاں پہ اپنی ایسٹ ریٹرنز کے اندر، اپنی ویلتھ ریٹرنز کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا، دیر اینڈ دین ان کو نان ڈسکلوجر کے اوپر فارغ کر دینا چاہیے. اور باقی کے جو لوگ ہیں جن کے نام پناما پیپرز کے اندر آئے ہیں، پینڈورا پیپرز کے اندر آئے ہیں، جن کے بزنسز میڈیا نے آ کے ریویل کیے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کے بچوں کے نام کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو 2 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے. انہی افسران کو جنہوں نے ایک بوگس مقدمہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر بنایا تھا، اور ان کو یہ پارلیمنٹ کے آگے یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے اندر اپنی یہ تفتیش، اپنی تحقیق کنکلوڈ کریں اور لوگوں کو سزائیں دیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری کمنٹ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے؟ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نہیں آواز آ رہی. بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، علی پرویز ملک صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.